تو ذیقعدہ کا مہینہ سن 6 ہجری صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا. یہ تو اس کا میں نے تمہید بیان کی آپ کے سامنے. اب اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ واقعہ یہ کہ سن 6 ہجری شوال کا مہینہ تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا. خواب کیا دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کا صحابہ اکرام کے سامنے ذکر کیا. بس پھر صحابہ اکرام تو پہلے منتظر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے، اشارے کے منتظر تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے منتظر تھے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خواب بیان فرمایا تو بس صحابہ سے رہا نہ گیا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلد از جلد خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے یعنی عمرہ اور حج کے لیے تیاری فرمائیے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرمائی. ذیقعدہ کا مہینہ آ گیا. شوال میں خواب دیکھا، تیاری کرتے ہوئے ذیقعدہ کا مہینہ آ گیا. اب ذیقعدہ کے مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام سن 6 ہجری مدینہ سے عمرے کی نیت سے احرام باندھا اور قربانی کے لیے 70 اونٹ ساتھ لیے اور مکہ کی طرف روانہ ہوئے. جب مشرکین مکہ کو معلوم ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام مکہ کی طرف آ رہے ہیں، انہوں نے اپنے جاسوس بھیجے بھی معلوم کر کے او کس نیت سے آ رہے ہیں. جاسوسوں نے آ کر بھی اطلاع دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے آنے کا مقصد جنگ نہیں ہے بلکہ عمرہ اور حج کا احرام باندھا ہوا ہے، نیت کر رکھی ہے، قربانی کی سواریاں بھی ساتھ ہیں. تو اس کا مطلب یہی ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ عمرہ اور حج کی نیت سے آ رہے، جنگ کی غرض سے نہیں آ رہے. لیکن اس کے باوجود مشرکین مکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو عمرے کے لیے بھی اجازت نہیں دیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام جن کی تعداد بعض روایت میں 1400، بعض میں 1600، بعض میں 1800 حدیبیہ کے مقام تک پہنچے. مشرکین مکہ نے وہیں روک لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان سے کہا کہ مذاکرات کے لیے جاؤ اور جا کر ان کو بتاؤ کہ ہم جنگ کی غرض سے نہیں آئے بلکہ عمرہ اور حج کی غرض سے آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک تجویز ہے، اگر آپ پسند فرما لیں، مجھے حکم دے رہے ہیں میں جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن میری تجویز میری رائے آپ سن لیں، اس کے مطابق جیسے آپ فرمائیں گے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی بڑا کوئی بات کہہ دے اور چھوٹے کے ذہن میں کوئی اچھی بات، اچھی تجویز، اچھی رائے آ رہی ہو تو وہ بڑے کو تجویز دے، اور بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ اس کی بات کو سنے. ایسا نہ ہو کہ جی میں بڑا ہوں بس میں نے جو کہہ دیا بات ختم. اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھیے. آپ نے حضرت عمر سے کہا بھی جاؤ جا کر ان سے مذاکرات کرو. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکم بجا، لیکن ایک چھوٹی سی رائے اور تجویز ہے، آپ وہ سماعت فرما لیں، اس کے بعد آپ چاہے مجھے حکم دیں جیسے آپ فرمائیں گے. یہ رہنمائی ہمیں اس واقعے سے مل رہی ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کنبہ قبیلے کا کوئی بھی شخص، بنو عدی بن کعب میرا کنبہ قبیلہ ہے، کوئی بھی شخص مکہ میں نہیں ہے، اور میں ہوں بھی سخت طبیعت کا، ایسا نہ ہو کہ معاملہ خطرے کی طرف چلا جائے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان کا قبیلہ ہے بنو امیہ، اور ان کے خاندان کے کافی افراد مکہ میں موجود ہیں، اور ایسے افراد ہیں جو با اثر ہیں، طاقتور ہیں، اثر و رسوخ رکھتے ہیں.
اگر آپ ان کو بھیج دیں تو زیادہ مناسب. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اس تجویز کو پسند فرمایا, صرف پسند نہیں عمل بھی کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو سفیر بنا کر کفار مکہ کی طرف, مشرکین مکہ کی طرف بھیجا.